هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. درود پاک جب کہا جائے تو ہم لوگ محبت سے پڑھیں. یہاں تو دیکھتا ہوں جیسے زبان ہی نہیں ہلتی، تو جب کہنے پر ہم درود نہیں پڑھتے تو اب گھر پہنچ کر کیا امید باندھیں؟ بہرحال آپ پڑھتے ہوں گے الحمدللہ، اللہ کرے خوب پڑھی جائے. اس لیے جب درود کہا جائے تو پڑھیں. ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے اور آپ کے محتاج نہیں ہیں. فرشتے بہت ہیں عبادت کے لیے، محتاج ہم آپ ہیں کہ ہم آپ قبول کر لیے جائیں، ہمارا آپ کا وہاں بیڑا پار ہو جائے. اس لیے درود پڑھیں. درود پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، اور جس دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے اسی میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور بغیر نبی کی محبت کے اللہ کی محبت مل ہی نہیں سکتی. ہم نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے خطبے کے اندر، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. مفسرین نے لکھا ہے، اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت مانگے جب کعبۃ اللہ بنا چکے، بیت اللہ بنا چکے، تب مانگے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک رسول بھیج، یعنی ہماری اولاد میں ایک رسول بھیج دو انہی میں کا. اس کی کئی وجہیں مفسرین نے لکھی ہیں، اس میں ابھی نہیں جانا ہے. بات مجھ کو ایک ٹاپک پر کرنی ہے کہ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، اور دعا پھر قبول ہوئی، بعد میں وحی آئی کہ اے میرے خلیل، آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ دعا قبول ہو چکی ہے. آپ کی اولاد میں وہ رسول بھیجوں گا آخر زمانے میں، وہ پیغمبر آخر الزماں ہوں گے. آپ کی دعا قبول ہو چکی. سبحان اللہ. اب اس پیغمبر کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتک، پہلا کام کی تلاوت آیات، یعنی آپ کے بندوں میں وہ رسول آئے، وہ نبی آئے تو آپ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی باتیں بتائیں، انہیں سمجھائیں. آگے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں. یہ لفظ زکوٰۃ سے مشتق ہے، اور زکوٰۃ کے معنی ہے طہارت کے، پاکی کے. ہم آپ جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے.
اس لیے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی ماں آمنہ کے خواب کا مظہر ہوں۔ حضرت امی آمنہ رضی اللہ عنہا اکثر خواب دیکھتی تھی، اکثر انہیں بشارت دی جاتی تھی، بشریٰ لکی یا آمنہ فی بطنک سید المرسلین والآخرین، بشریٰ لکی یا آمنہ فی بطنک رحمت للعالمین، بشریٰ لکی یا آمنہ فی بطنک رحمت للعالمین، بشریٰ لکی یا آمنہ فی بطنک شفیع المذنبین، بشریٰ لکی یا آمنہ فی بطنک خاتم النبیین۔ اے بی بی آمنہ، آپ کے بطن مبارک میں، آپ کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، جو یہ بچہ ہے، یہ سید الاولین والآخرین ہے، اولین آخرین کا سردار ہے، یہ شفیع المذنبین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ آپ کو بشارت دی جاتی تھی۔ آپ ربیع الاول میں آئے، آج پہلا ربیع الاول ہے، یکم ربیع الاول۔ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں، اول تو آپ جانتے ہیں پہلی بہار۔ چونکہ پورے عالم کے اندر کفر و الحاد کا ڈنکا بجتا تھا، ایک خدا کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے خداؤں کی پوجا ہو رہی تھی، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا تھا، بے ایمانی عروج پر تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی، ہر طرف شراب نوشی، عیاری مکاری، زنا خوری عام تھی، انسان نما تو کوئی دکھتا ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کی ہمدردی کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ ایسے پرفتن ماحول میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بھیج رہے ہیں اور بشارت دے رہے ہیں کہ آمنہ، یہ جو بچہ تمہیں دیا جا رہا ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ آ رہے ہیں، آپ دیکھیے آنے سے پہلے آپ کے والد ماجد کا سایہ اٹھا لیا گیا، الم یجد کا یتیما فآویٰ۔ اے میرے نبی، کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی آپ کے دادا، آپ کے چچا اور بہت سے لوگوں میں آپ کی ہم نے ایسی محبت ڈال دی کہ وہ اپنی سگی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی آپ سے کرتے تھے۔ ابھی اللہ کی طرف سے ایک نظام، ایک انتظام ہو رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا دنیا والوں کو کہ دیکھو یہ معمولی ہستی نہیں ہے، اس ہستی کی قدر کرو، اور جب قدر کرو گے تو پستی سے نکال لیے جاؤ گے۔ لیکن ہائے افسوس، جس ہستی کے پیچھے چل کر ہماری آپ کی کامیابی مقدر ہے، آج اسی ہستی کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ آپ ماں کے گود میں ہیں، باہر سے دایا آتی تھی دودھ پلانے کے لیے، آپ کو یتیم سمجھ کے ہر عورت چھوڑ جاتی ہے، لیکن آخر میں دائی حلیمہ پہنچتی ہیں، چونکہ ان کی قسمت کا ستارہ بلند ہونا تھا۔ آپ خود فرماتی ہیں جس وقت میری نگاہ ان پر پڑی ہے تو فوراً وہ مسکرا دیے، میں سمجھ گئی کہ بس کرو۔ وہ مسکرا رہے تھے، میرے دل کی کلی کھل رہی تھی، اور جب بی بی آمنہ نے مجھ کو انہیں میری گود میں دیا تو میرے کلیجے کو ایک دم ٹھنڈ لگی، سکون مل گیا، جیسے برسوں کی بدحواسی بے چینی دور ہو گئی۔ پھر میں جب لے کے اپنے شوہر کے پاس آئی، چونکہ میری سہیلیاں سب کے سب چلی جا چکی تھیں، میں پیچھے رہ گئی تھی، تو میرے شوہر کہتے ہیں کوئی بچہ ملا؟ میں نے کہا ہاں ملا۔ تو کہا اس کا باپ کیا کرتا ہے؟
اب امید تھی نا کہ جب پرورش کریں گے ان کی، دودھ پلائیں گے، دیکھ ریکھ ان کی کریں گے، تو اس کے عوض میں ہمیں مزدوری کیا ملے گی؟ تو بچے کا باپ اگر مالدار ہوگا تو اسی حساب سے آدمی امید لگاتا ہے۔ تو ان کے شوہر پوچھ رہے ہیں اس کا باپ کرتا کیا ہے؟ تو کہا اس کے باپ تو نہیں ہے، یہ یتیم ہے۔ تو تھوڑا سا ان کا چہرہ گر گیا۔ فوراً دائی حلیمہ کہتی ہیں عسى الله ان يجعل لنا فيه برکہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس بچے میں اللہ نے ہمارے لیے برکت رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ دائی حلیمہ کا ایمان اور ان کا دل گواہی اسی وقت سے دے رہا ہے۔ اور جب آپ اونٹنی پر لے کے بیٹھی ہیں، سوار ہوئی ہیں، وہ آگے پیچھے کا معاملہ بعد میں پیچھے لے کے بیٹھی، بعد میں سنیں وہ بہت مریل قسم کی اونٹنی تھی، بڑی لاغر تھی، آپ نے سنا ہوگا لیکن ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی کمزور سی اونٹنی تھی، لیکن جب آپ کو سوار کی اور لے کے بیٹھی ہیں تو اسی بے جان اونٹنی میں جان آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی ساری سہیلیوں کی اونٹنیوں سے یہ آگے جانے لگے تو ساری سہیلیاں حیران کہ حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے جو ہمارے ساتھ تم ساتھ لائی تھی؟ تو کہا ہاں یہ وہی اونٹنی ہے۔ کہا پھر اس میں اتنا زور کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنی طاقتور کہاں سے ہو گئی؟ تو دائی حلیمہ نے اشارہ کیا یہ اسی بچے کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا جب سے یہ بیٹھا ہے عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یہاں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دائی حلیمہ جب ایک مریل اونٹنی پر ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سوار ہوئی تو اس مریل، اس بے جان اونٹنی میں جان آ گئی۔ ایسے ہی جو ہم آپ مریل قسم کے مسلمان ہو گئے ہیں، جو ہمارا آپ کا ایمان بے جان ہو گیا ہے، جس میں اتنی سکت نہیں ہے یہ 5 وقت ہمیں مسجد میں کھینچ کے لائے، ہمیں روز آنا تلاوت پر مجبور کرے، ہمیں روز آنا اپنے نبی پر درود پڑھنے پر مجبور کرے، ہمیں روز آنا تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے پر مجبور کرے۔ ہمارا یہ بے جان ایمان جب اتنا کمزور ہے تو ہمیں آپ کو چاہیے جیسے دائی حلیمہ پیارے آقا کو جب اپنی اونٹنی پر سوار کی تو اس مریل اور بے جان اونٹنی میں جان آ گئی، ایسے ہم اور آپ جب اپنے اوپر سنت کا میک اپ چڑھائیں گے تو انشاءاللہ بے جان ایمان میں جان آ جائے گی۔ چڑھائیں گے نا سنت کا میک اپ، ہاں تو بے جان میں جان آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور سنیے آگے، جب بنو سعد خاندان میں لے کر پہنچی ہیں تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کا پہرا پہلے سے لگا دیا تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ ارے نبی کا تذکرہ آئے تو دل تو کھل جائے، چہرے پر تو مسکراہٹ آ جائے تاکہ فرشتے یہاں دیکھیں اور جا کے وہاں گواہی دیں کہ میرے اللہ میں کھریوا موڑ مسجد پر بیان دیکھا اور وہاں بیان میں موجود تھا، آپ کے جتنے بندے تھے جب آپ کے محبوب کا تذکرہ ہو رہا تھا تو مسکرا مسکرا کے سن رہے تھے اور اچھل اچھل کے اور کھل کھل کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، آپ کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ لیکن ہائے افسوس یہاں تو جیسے منہ جام ہے، ایک دم پتہ نہیں کس چیز سے ہم نے جو ہے سی لیا ہے۔ اللہ ہم سب کے منہ کو کھول دے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، درود کے لیے، کلمے کے لیے آمین کہیے۔ بنو سعد میں لے کے پہنچ رہی ہیں، ہر گھر سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اس کی گلاب کی، لوگ حیران یہ کیا، کسی نے گلاب کا چھڑکاؤ کر دیا ہے کیا؟ یہ کیسی عجیب و غریب خوشبو اور بھینی بھینی اور پورے محلے کے گھروں سے آ رہی ہے۔ محیر العقول بات تو تھی ہی، عقلوں کو دنگ کرنے والی، سارے کے سارے لوگ دنگ۔ جب لے کے پہنچ رہی ہیں تو اور زیادہ خوشبوؤں سے معطر ہو گیا بنو سعد، اور زیادہ۔ تو اب حیران لوگ تو سب کے سب سمجھ گئے بس 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 اسی بچے کی کرامت ہے۔
اب جتنے لوگ آ کے دیکھتے ہیں وہ دل دے بیٹھتے ہیں، سبحان اللہ، واہ حلیمہ اتنا خوبصورت بچہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، کہاں مل گیا، کس کا بیٹا ہے؟ نام عبداللہ ہے لیکن اس کے والد نہیں ہیں۔ اچھا، اس کی ماں؟ اس کی ماں ہے، لیکن جس وقت اس کی ماں اسے میرے حوالے کر رہی تھی تو اسی وقت مجھے لگ رہا تھا یہ بچہ بڑا عجیب و غریب ہے، چونکہ معذوری تھی، وہاں کی فضا بچوں کے لیے ٹھیک نہیں تھی پرورش کے اعتبار سے، اس لیے بھیجنا ضروری ہوتا تھا دیہات میں۔ تو دائی حلیمہ کہہ رہے ہیں مجھے لگتا تھا اس کی ماں اسے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اتنا انہوں نے کہا کہ حلیمہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، اس لیے اس کا خوب خیال کرنا اور یہ ذرا بھی دل دماغ میں نہ لانا کہ اس کے باپ نہیں ہیں، اس کے باپ نہیں ہیں۔ اب دیکھیے دائی حلیمہ، اونٹنی بکریاں جن کے تھن سوکھ چکے تھے، جب ان کے شوہر برتن لے کے جا رہے ہیں تو ہر جانور میں دیکھتے ہیں اس کے تھن میں دودھ ابلا ہوا ہے اور دو رہے ہیں، پورا برتن جتنا گھر میں تھا سب بھر گیا، لیکن بکریوں میں اونٹنی میں دودھ ابھی باقی ہے۔ کہا سبحان اللہ، تو ان کے شوہر کہہ رہے ہیں سچ تو نے کہا تھا، عسى الله ان يجعل لنا فيه برکات، تو نے سچ کہا تھا اس بچے میں بڑی برکت دکھ رہی ہے، امید ہے بڑی برکت ہمیں ملے گی، مجھے نظر آنے لگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پھر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، دائی حلیمہ جب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی خاندان میں پہنچی تو ان کے خاندان کے ہر گھر سے مشک و گلاب کی خوشبو آنے لگی تھی۔ ایسے ہی اگر ہم اور آپ اپنے گھروں میں نبی کا طریقہ رائج کر لیں گے تو جیسے ان کے گھروں سے خوشبو آتی تھی انشاءاللہ ہمارے آپ کے گھروں سے بھی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ سنت کے مطابق گھر میں جائیں، سنت کے مطابق گھر سے نکلیں، یہ نہیں کہ غصے میں بھرے ہوئے جا رہے ہیں، دونوں گال بالکل ایک دم سے نکلے ہوئے ہیں، آنکھ سرخ ہے، ایسا نہیں۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں گھر میں نہیں جاتے تھے، پوری زندگی کبھی بھی آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ مسکراتے ہوئے نہ گئے ہو۔ صرف ایک دفعہ ایسا ہوا تھا مکی زندگی میں کہ آپ گئے سلام کیے لیکن مسکرائے نہیں۔ امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حیرت ہوئی، کہا پیارے آقا آج آپ سلام تو کیے لیکن مسکرائے نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسی وقت پلٹ پڑے، گھر کے باہر گئے اور واپس پھر مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں درس ہے، سبق ہے۔ اے میرے امتیوں، اگر تم ٹینشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گھر میں داخلے کے وقت مسکرانا بھول جاؤ تو پھر سے باہر نکل جانا اور مسکراتے ہوئے گھر میں آنا، چونکہ جب ہم آپ گھر میں مسکراتے ہوئے جاتے ہیں تو گھر والوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن ہائے افسوس یہاں تو عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اس لیے بتا یہ رہا ہوں، تاریخ ہم آپ سنے ہیں لیکن سنیں، آپ نے اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ ہم میں سے اکثر آدمی بدحواس ہیں، بے چین ہیں، کمائی بھی ہے، دکان بھی چل رہی ہے، بچے بھی فرما بردار ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ یہاں سے بدحواسی نہیں نکلتی، یہاں سے بے چینی نہیں جاتی۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جب اللہ سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی۔ آمنہ کے لال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں دنیا میں اسی لیے کہ دنیا والے، اللہ پاک اسی لیے بھیجے تھے کہ دنیا والے میرے محبوب مجھے بھول چکے ہیں، حتیٰ کہ انسانیت بھی بھول چکے ہیں، عیار مکار ہو چکے ہیں، ڈکیت ہو چکے ہیں، چور بدماش ہو چکے ہیں، ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے، ظلم و ستم عام ہے، بربریت عام ہے، محبت کرنا کوئی جانتا ہی نہیں، ایک دوسرے کا دکھ بانٹنا کوئی جانتا نہیں، حتیٰ کہ اپنی سگی
لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے گڈھے کھود کر دفن کر رہے ہیں۔ میرے محبوب جاؤ اور میری پرستش میں انہیں لگاؤ، انہیں میرا بناؤ، یہ مجھ سے بچھڑ چکے ہیں، یہ مجھ سے دور ہو چکے ہیں۔ اس لیے آپ لو لگا کے آپ دیکھیے غار حرا میں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے لو لگا رہے تھے، لیکن پھر کہا اللہ نے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ہاں قرآن، نسخہ کیمیا قرآن لے کے ساتھ میں آئے، اور پھر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ دیکھو ایک اللہ ہے، مر کے چلنا ہے، مت ان سے بچھڑ کے زندگی گزارو، چلو دل لگاؤ جیسے میں لگاتا ہوں، آؤ میں تمہارا تزکیہ کرتا ہوں، وَيُزَكِّيهِمْ، جیسا کہ انہیں فرض منصبی دیا گیا تھا کہ میں تمہارے روگوں کو دھوتا ہوں، جو تمہارے اندر روگ لگ گیا ہے، تم میں ناانصافی، چوری، بدماشی، عیاری، کفر، شرک، جو ایسی بیماریاں تمہارے اندر پنپ رہی ہیں، میں تمہیں دعا کر کر کے تمہارا علاج کروں گا، آؤ تم اللہ سے بچھڑ چکے ہو۔ بس جو لوگ سمجھدار تھے وہ اس بات پر لبیک کہنا شروع کر دیے، اور جو نہ سمجھ تھے وہ ان کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ دل لگانے لگے پھر انہیں اللہ کی محبت کی چاشنی ملنے لگی، انہیں اللہ کے عشق و محبت کی معرفت کی چاشنی ملنے لگی۔ جب انہیں ملنے لگی تب وہ جان چھڑکنے لگے، آپ پر قربان ہونے لگے، آپ پر نشاور ہونے لگے، اور جو نہیں سمجھ رہے تھے وہ آپ کے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے قتل کا بھی منصوبہ بنا دیا گیا۔ دار ارقم کے اندر میٹنگ ہو گئی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، کیوں؟ ایک خدا کی پرستش کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر جیسے لوگ تلوار کھینچ لیے اور کہا میں جاتا ہوں آج ان کا سر کاٹ دوں گا، نہ رہے باس نہ بجے بانسری، لیکن نہیں، ان کے بھی بارے میں ہدایت کا مقدر ہو چکا تھا، اور اللہ پاک سے دعا ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے کہ اللہ قبول فرما لے۔ ادھر ان کی بھی ہدایت کا فیصلہ ہوا۔ راستے میں ایک آدمی ملے، صحابی تھے، کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا جا رہا ہوں ان کا سر اتارنے۔ کہا پہلے اپنے بہن بہنوئی کی تو خبر لے لو۔ یہاں آ کے دیکھتے ہیں منظر عجیب و غریب۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن سکھا رہے تھے، چھپ گئے ان کی آواز سن کر، بہنوئی کو، بہن کو مارنا شروع کیا۔ آخر میں بہن نے کہا کہ میرے بھائی یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے ترشی اتار دے، ہمیں اللہ اور نبی کی محبت کی چاشنی مل گئی ہے، ہم اس کلمے سے نہیں پھر سکتے۔ قرآن کی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی وہاں موجود تھی، نظر پڑی، آپ اٹھانے چلے، بہن نے فوراً روک دیا، کہا انک نجس وانہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے نجس نہیں چھو سکتا، ناپاک ہاتھ اسے نہیں لگا سکتا۔ پہلے اٹھے اور غسل کر کے لے لیا، قرآن ہاتھوں میں، بھلی ساعت میں آئی دولت ایمان ہاتھوں میں، کلام پاک کو پڑھتے ہی آنسو ہو گئے جاری۔ ادھر آنسو جاری ہوئے، ادھر حضرت خباب سمجھ گئے کہ پیارے آقا کی دعا لگ گئی ہے، فوراً نکل آئے، کہا سبحان اللہ عمر خوش ہو جاؤ، تمہارے حق میں پیارے آقا کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ کہا خباب مجھے ابھی اور اسی وقت لے چلو، میں اپنے نبی کے پاس چلنا چاہتا ہوں، ان کا رخ انور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وقت آئے ہیں، اور جس وقت آ رہے تھے تلوار لٹک رہی تھی، خبر دی گئی پیارے آقا عمر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو سبحان اللہ، اور اگر ارادہ بد ہے تو عمر ہی کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن ہوگی، اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ادھر آئے ہیں، اور جیسے آئے فوراً کہا پیارے آقا آپ سے بچھڑ کے نہیں رہ سکتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اتنے میں آیت کریمہ لے کے آ رہے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، یا نبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین،
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم استبشرا، آپ کو بشارت ہو، یہ جو عمر اسلام لائے ہیں ان کے اسلام لانے کی خوشیاں آسمانوں پر بھی منائی جا رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اس وقت اہل اسلام اللہ کی عبادت چھپ کے کر رہے تھے، لیکن آج اعلان کیا ہو رہا ہے، ابھی 40 نمبر پر یہ ایمان لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب حضور نماز پڑھنے کے لیے چلے تو کہا کیا ہے یہ، تو کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے چلا ہوں، کہا چھپ کے، ساری دنیا عبادت کرنے تو کعبۃ اللہ میں آ رہی ہے، آپ تو حق پر ہیں، آپ چھپ کے عبادت کریں گے، امیر حمزہ تلوار کھینچ لو، ایک طرف آپ ہو جاؤ، ایک طرف میں ہوتا ہوں، بیچ میں ہمارے امام ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 کا قافلہ ادھر، 20 کا ادھر، اور یہ 40 دیوانے یہ کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، کعبہ کے اندر اعلان ہو رہا ہے، حضرت عمر اعلان کرتے ہیں، جس کو اپنی بیوی راڈ کرنا ہو آ جائے عمر کی تلوار سے ٹکرائے، جس کو اپنا بچہ یتیم کرنا ہو آئے عمر کی تلوار سے ٹکرائے۔ آج کون ہے دیکھتا ہوں جو ہمیں کعبۃ اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے، سبحان اللہ۔ علی الاعلان اللہ کی عبادت کی پرستش ہونے لگی۔ دوستو بات دوسری طرف جانے لگی، عرض یہ کر رہا تھا ہم اور آپ اپنے دلوں کے روگ کو دھوئیں، کینہ سے، بغض سے، حسد سے، دشمنی سے، عیاری مکاری سے، تمام چیزوں سے اپنے دل کو صاف کریں۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے روگ کو دھونے آئے تھے، اور آج تو ہم مسلمانوں میں یہی روگ لگ گیا، اور ہر آدمی کہتا ہم بڑے اچھے ہیں۔ یہ اچھے کا دل ہے جس میں دشمنی پن پہ، بغض و عناد ہو، عیاری مکاری ہو، حسد و جلن ہو، اس کو اچھا دل کہتے ہیں؟ نہیں دوستو، یہ روگی دل ہے۔ روگی دل کے لیے چاہیے سچی توبہ کرے۔ ہم آپ جب سچی توبہ کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے آپ سے محبت کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہر سنت پر ہم سب کو عمل پیرا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت پڑھنے